اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں آتا ہے، ایک مرتبہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، مجھے بتائیے کہ جنت، مجھے وہ عمل بتائیے جس سے جنت واجب ہو جاتی ہے، کیا چیز ایسی ہے جو کہ جنت کو واجب کر دیتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی گفتگو کرنا اور کھانا کھلانا، 2 اعمال۔ ان 2 اعمال کی وجہ سے کیا ہے کہ جو شخص کرے گا اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو اچھی گفتگو کرنا، اچھی گفتگو سے مراد کیا ہے کہ ہم چاہے 1 to 1 کسی سے بات کر رہے ہوں، چاہے ہم پبلکلی کسی سے بات کر رہے ہوں، چاہے ہم اپنے آفس کے اندر اپنے ٹیم ممبر سے بات کر رہے ہوں، چاہے ہم اپنے کولیگز سے بات کر رہے ہوں، چاہے ہم اپنے دوستوں سے بات کر رہے ہوں، چاہے ہم اپنے فیملی ممبر سے بات کر رہے ہیں، یا چاہے ہم اسٹرینجر سے بات کر رہے ہیں، کسی ایسے شخص سے بات کر رہے ہیں جس کو آپ جانتے نہیں ہیں، اس کے ساتھ بھی اچھی گفتگو کرنا، اور اس طریقے سے گفتگو کرنا کہ اس کو احساس ہو کہ اس کی عزت کی جا رہی ہے، اس کی بات کو ویلیو دی جا رہی ہے، اس کی رائے کی اہمیت ہے، وہ شخص خود اہم ہے۔ تو اچھی گفتگو کا ایک سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے، یا اس کے جو چیک لسٹ کہہ لیجئے، وہ کیا ہے کہ جب آپ بات کریں تو سننے والے کو یہ محسوس ہو کہ میری بھی کوئی عزت ہے، میری بات کی کوئی اہمیت ہے، مجھے امپورٹنس دی جا رہی ہے، اور میری جو ہے وہ بات کو رد نہیں کیا جا رہا، اور اس کی عزت کا خیال کرنا، تو بہت ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو اچھی گفتگو کے بارے میں کیا فرمایا، ایک وجہ یہ بنے گی۔ اور دیکھا جائے تو ہم اپنے معاشرے میں، یہ بھی ایک بہت بڑی لیکنگ ہے ہمارے اندر کہ عبادات میں ہم اچھے ہوتے ہیں لیکن ہمیں اچھی بات نہیں کرنی آتی۔ اکثر جگہ دیکھیں، بیٹھ کے جب بات ہوتی ہے تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کو صرف ایک ہی چیز پتہ ہوتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ میں۔ ہر چیز اپنے سے ریلیٹڈ، ان کی ذات، وہ ان کی ساری گفتگو میں کے گرد گھومتی رہتی ہے۔ میں نے یہ کھایا، میں نے یہ پیا، میں ادھر گیا، میں ادھر گیا، میں نے اس سے یہ کہا، میں نے اس کو یہ کہا، میں نے یہ، ہر چیز اپنی ذات کے گرد گھوم رہی ہے۔ تو آپ خود سوچیں کہ جب آپ اگر کسی ایسے شخص ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جو کانسٹنٹلی اپنی باتیں کیے جا رہا ہے اور آپ کی نہ بات سن رہا ہے نہ آپ کو بولنے کا موقع دے رہا ہے، اور اگر آپ ذرا سا بولنا شروع کرتے ہیں تو وہاں سے بھی آپ کی بات کو اٹھا کے پھر اپنے اوپر لے آتے ہیں۔ آپ اگر اپنا ذرا سا ذکر کریں گے، اچھا میں نے بھی ایک کپڑا لیا تھا، اچھا میں آپ نے کپڑا لیا تھا، میں نے 2 کپڑے لیے تھے، اس شاپ سے لیا تھا، ہاں 5000 کا لیا تھا، میں نے 10,000 کا لیا۔ آپ کی بات کو بھی اپنے اوپر ہی لے آنا، ہر چیز میں اپنے آپ کو آگے کرنا۔ تو ایسے شخص کے ساتھ بیٹھ کے آپ سوچئے، تو کیا ایسے شخص کے ساتھ انسان زیادہ دیر بیٹھ سکتا ہے؟ یہ ایک سچویشن ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی سچویشنز کہ انسان، جب کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بات کرنا شروع کرتے ہیں، جو منہ کھولتے ہیں تو کبھی ایک پہ ٹونٹ، کبھی دوسرے پہ ٹونٹ، کبھی تیسرے کو جو ہے وہ تنقید کی جا رہی ہے، ہر وقت دوسروں کو تنقید کا نشانہ بنائے رہنا، تو ایسے شخص کے پاس بھی نہیں بیٹھا جا سکتا۔ تو یہ کیا ہے کہ سب جو ہے اچھی گفتگو کے خلاف چیزیں ہیں۔ تو اچھی گفتگو کرنا سیکھنا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور جو انسان اچھی گفتگو کرتا ہے واللہ اس کی زندگی میں خود بڑی آسانیاں ہوتی ہیں، اور وہ جہاں پہ بھی بیٹھتا ہے، جب بھی بیٹھتا ہے، جس سے بھی بات کرتا ہے، لوگوں کا دل چاہتا ہے کہ لوگ اس کی بات سنیں، لوگوں کا دل چاہتا ہے کہ اس کے پاس بیٹھیں۔ تو یہ دنیا کے اندر یہ ایک بہت بڑا ریوارڈ ہے کہ جو انسان اچھی گفتگو کرنا سیکھ لے تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت بھی ڈالتا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی بات کو وزن بھی دے دیتا ہے، اور لوگ اس کی بات کو اہمیت بھی دیتے ہیں، کیونکہ وہ لوگوں کی بات کو لوگوں کو اہمیت دے رہا ہوتا ہے۔ تو اچھی گفتگو کرنا، اور دوسری چیز کیا فرمائی کہ کھانا کھلایا کرو، لوگوں کو کھانا کھلانا۔ اب یہ جو کھانا کھلانا ہے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں آ سکتی ہیں۔ کوئی آپ کے گھر مہمان آ گیا تو بجائے اس کے کہ اس کو ایک کولڈ ڈرنک کے اوپر ٹرخا دیا جائے، اس کو آپ کھانا کھلا سکتے ہیں۔ مطلب میں یہ ٹرخا دیا مطلب کہ اچھی بات ہے، اب سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کئی دفعہ ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ کوئی ایسے شارٹ نوٹس کے اوپر آ گیا، یا کوئی ایسی سچویشن کہ آپ کے پاس گھر میں بھی کوئی چیز تیار نہیں ہے، لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کچھ نہ کچھ اس کو کھلا کے بھیجیں، تاکہ جو ہے وہ اس حدیث کے مطابق ہے وہ کھانا ہو جائے۔ اس کے علاوہ آپ ویسے بھی کھانا کھلا سکتے ہیں، آپ غریبوں کو، مساکین کو، ضرورت مندوں کو کھانا کھلانا۔ تو جس فارم میں بھی لوگوں کو کھانا کھلایا جائے، کوشش کیا کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کھانا کھلائیں، کیونکہ یہ وہ عمل ہے جس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت میں جانے کا سبب بنے گا۔